الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ نظر کا نور، دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن، روح کا نکھار درود۔ درود نغمہ نعمت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود۔ گلاب ذہن کے پردوں پہ کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میرے آتا ہے مشک بار درود۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع اليتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اللہ پاک پارہ نمبر 30 سورہ ماعون آیت نمبر 1 سے 7 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کے معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ماہ ذیشان، ماہ مکرم شعبان شریف تشریف لا چکا ہے اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شعبان شریف بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس میں خیر و برکت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان
پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں شعبان شریف میں درود پاک کی خاص طور پر کثرت کرنی چاہیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ کیونکہ شعبان بطور خاص آقا کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں آیت درود شریف جو سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ شعبان ہی میں اتری تھی، لہذا شعبان میں درود پاک کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح شعبان شریف میں تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں شعبان شریف کا نام ہی شہر القرآن ہے، یعنی تلاوت کرنے کا مہینہ رکھا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے شعبان شریف نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا، یا رب تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں یعنی رجب اور رمضان شریف کے درمیان میں رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ اسی طرح شعبان شریف میں نفلی روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا رمضان کریم کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ یوں ہی شعبان شریف کی ایک اور اہم عبادت استغفار ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ اللہ پاک کے حضور اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں استغفار کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شعبان شریف کا احترام کرنے اور یہ مبارک مہینہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے ابتدا میں قرآن کریم کی آخری 10 اور مختصر صورتوں میں سے ایک سورت سورہ ماعون سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیں اس مبارک سورت کو سمجھنے اور سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ماعون مکی یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز۔ اس صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت آدھی مکے میں اور مکے کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی۔
جبکہ اس کا باقی آدھا حصہ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ ماعون میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اس انکار کے سبب انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بنا دیتا ہے۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے، وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈالتا ہے اور انہیں دھکے دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بنا دیتا ہے۔ یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اسی انکار کے سبب آدمی بخل یعنی کنجوسی میں پڑ جاتا ہے، حرص ہوس کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا۔ اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اور وہ سارا مال جو اس یتیم بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ابو جہل اس یتیم بچے کو اچھی طرح پالتا پوستا، اس کی پرورش کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، مگر یہ بدبخت غیر مسلم تھا۔ اس کے دل میں حرص و ہوس بھری ہوئی تھی۔ اس نے یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے الٹا اس کے مال پر قبضہ جما لیا۔ ابو جہل جب قبضہ جما بیٹھا تو ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس آیا اور اپنے مال کا اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا میرا مال واپس کر۔ اس پر ابو جہل بدبخت نے بیچارے بچے یتیم کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس پر قریش کے جو دوسرے سردار تھے انہوں نے اس بچے سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب قریش کے سرداروں نے تو یہ بات بطور مذاق کی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یتیم بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے جائے گا تو وہ معاذ اللہ مدد نہ کر پائیں گے۔ اس پر ابو جہل جو ہنکڑیاں مارتا رہتا ہے وہ ان سے جو رویہ کرے گا ہم دیکھیں گے اور اس کا لطف لیں گے، معاذ اللہ امداد نہ کر پائے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم، انہیں کیا خبر کہ وہ رب کائنات کے محبوب ہیں۔ وہ ایک ابرو کا اشارہ کرے تو کائنات پلٹ کے رکھ دیتے ہیں، ادھر سے ادھر کائنات کا نظام و سسٹم ہو جائے۔ اب وہ تو جانتے نہ تھے کہ جن کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹ کے آتا ہے، ان کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیا ان کے چاہنے سے ایک یتیم کے دکھ دور نہ ہوگے؟ ان کی مدد کرنے سے اس یتیم کے دکھ کم نہ ہوگے؟ مگر غیر مسلم کیا جانے حبیب خدا کا مقام کیا ہے، حبیب خدا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خیر وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب وہ یتیم بچہ دو جہاں کے تاجدار مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی فریاد پیش کی۔ پیارے آقا مکی مدنی
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ قریش کے سردار تو یہ خیال کر رہے تھے کہ ابو جہل اکڑ دکھائے گا، معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرے گا۔ مگر ابو جہل نے جیسے ہی سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اندر گیا، احترام کے ساتھ بچے کا مال لا کے واپس کر دیا۔ اب جب دیکھا تو مرحبا کہہ دیا، ویلکم کیا، استقبال کیا، فوراً کھڑا ہو گیا، یتیم کا مال بھی واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار بولے یہ کیا تمہیں کیا ہے؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، ساری عمر تم نے یہ کیا وہ کیا یوں کرتا تھا، اب تم نے کیا کیا؟ وہ آئے ہیں تیرے گھر آئے ہیں، تو ان کو کچھ کرنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، ویلکم کر دیا، ان کا استقبال کر دیا۔ تو اب وہ کہنے لگا یہ مواجرہ یوں ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ میں نے دیکھا، اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا، تو میں نے اس ڈر سے مال لا کے ان کو واپس کر دیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معطی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، معطی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا۔ ڈوبتوں کا یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، ڈوبتوں کا یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال ہے، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال ہے، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ جب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا یہ واقعہ ہوا تو پارہ نمبر 30 سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی جو آج ہم نے سنی ہے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں چند آیات رب تعالی نے نازل فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سورہ ماعون میں بنیادی 4 جو غیر مسلموں اور منافقوں کے عیب ہیں ان کو بیان کیا گیا، 4 عیبوں کو۔ اب پہلا ہے بخل یعنی کنجوسی کرنا، بخل کنجوسی۔ دوسرا نمازوں میں سستی کرنا۔ تیسرا ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا کسی بھی نیک عمل کا۔ چوتھا دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا، کسی بھی معاملے میں خیر خواہی مدد نہ کرنا۔ غیر مسلم جو دین کا مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو بھی غیر مسلم ہے، ان کا پہلا عیب یہ ہے کہ بخل یعنی کنجوسی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ فرمایا یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی دین کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں۔ والے شخص کا اخلاق حال ایسا ہے کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو، دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمانوں کو کھانا دیں۔ اب یہ نہیں کہ خود نہیں کھلاتا، فرمایا نہیں، خود بھی نہیں کھلاتا، گھر والوں کو بھی نہیں کہتا،
اور جو دوسرے مالدار مسلمان ہیں ان کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مسکین کو غریب کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، یہ کنجوسی کا کتنا گھٹیا درجہ ہے۔ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، کتنا بھی کنجوس ہو، آخر وہ یتیم و بے سہارا کو ایک دو وقت کا کھانا دے ہی دیتا ہے۔ کسی تنگ دست کو، کسی غریب کو، مسکین کو ایک آدھا کھانا کھلا ہی دیتا ہے، اسے ترس آ ہی جاتا ہے۔ زیادہ نہ ہو تو آدھا وقت صحیح کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے، کھلا دیتا ہے۔ لیکن قیامت کا انکار کرنے والا اس حد تک گھٹیا ہے کہ یتیموں بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے، ان کو کھانا نہیں کھلاتا۔ جیسے ہم نے ابو جہل کا واقعہ سنا، اس میں بھی یہی ہے۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا اس کی اچھی دیکھ بھال یتیم کی نہیں کرتا۔ اب لیا تو اس کو اپنی کفالت میں تھا، لیکن اس کا مال دبا رہا تھا، کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس کی پرورش نہیں کرتا تھا۔ اس بدبخت نے الٹا اس یتیم کے مال پر قبضہ جما لیا تھا، دھکے دے کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں یتیموں بے سہاروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یتیموں کو زیادہ قدر کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، کہ ان کی قدر و منزلت نہیں کی جاتی۔ یتیم بچے کو اس کی یتیمی کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اپنی اولاد اور یتیم بچے کے درمیان فرق کر کے اس کا دل دکھانے تو یہ معمولی بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کا مال تک ہڑپ لیا جاتا ہے۔ ایسے بھی نادان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر یا جانے انجانے میں یتیموں کا مال ہڑپ جاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں، علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب عمومی خاندانوں میں ترکہ تقسیم ہی نہیں کیا جاتا۔ اکثر ورثہ میں یتیم بچے کی یا بچی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور لوگ بلا جھجک ان یتیموں کا مال کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ ان کا مال کھانا پینا گناہ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، میت کے ورثہ میں سے اگر کوئی یتیم ہو تو جب تک ترکہ تقسیم نہ کر دیا جائے، اب کوئی کسی کا بھائی انتقال کر گیا تو گھر بھی اکٹھا ہے، مال بھی اکٹھا ہے، جو مال بچا ہے وہ بھی ہے، لیکن اس میں یتیم بچے اب شامل ہو گئے، اس میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی بندہ کھاتا پیتا رہتا ہے تقسیم کرنے بغیر ہی، تقسیم کاری کے بغیر کھاتا ہے، تو رب تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 10 میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ عنقریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مشہور مفتی مفسر قرآن مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھایا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی مال بانٹا نہیں ہے، کاروبار اکٹھا تھا، گاڑی اکٹھا ہے، لیکن بھائی فوت ہو گیا، کوئی عزیز چاچا ماموں کوئی ایسا بھی جو انتقال کر گیا، اب اس کے بچے یتیم ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھاتا ہے تو اس کی کئی صورتیں
جائے، ان کے مال میں سے نہ کھایا جائے ملا کر کہ میں تو بڑا خرچ کرتا ہوں، اب یہ تھوڑے سے ان کے ہیں تو کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، جب فوت ہو گیا ترکہ تقسیم کر دیا جائے، اب کھانا پینا شروع کیا جائے، ملا کر کھانے کی بہت صورتیں ہیں۔ یہ ایک میں نے عرض کی بہت صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ اب یتیم سے تحفہ دے بھی نہیں سکتے، یتیم سے تحفہ نہیں دے سکتے، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ورثہ میں جس کے یتیم بھی ہو اس کے ترکے سے نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، خیرات کرنا یہ حرام ہے۔ اگر اس کا 10واں 40واں تیجا کچھ بھی اس مال سے کروا دیا یہ بھی حرام اور گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ پہلے ان کا مال ان کو دے دیا جائے۔ اب اگر ان یتیم بچوں میں کوئی بالغ ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کا یوں کرنا چاہتا ہوں، یہ صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، اب اس کو اجازت ہے۔ اگر یتیم بچے بالغ ہیں تو اگر نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کا مال لینا، ختم میں شامل کرنا، نیاز کرنا، 40واں کرنا، 10واں کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں اب کوئی دیگر رشتہ دار عزیز و اقارب کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ مشترکہ فاتحہ خوانی وغیرہ یہ سب کا سب اس وقت تک جب تک تقسیم نہ کر دیا جائے یہ حرام ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایت میں ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے، اللہ اکبر، کہ ان کے منہ، ان کے کان اور ان کے ناک سے دھواں نکل رہا ہوگا اور لوگ دور سے پہچانیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا تھا، یہ یتیم کا مال کھانے والا تھا، دور سے پہچانا جائے گا۔ اب اللہ پاک ہمیں یتیموں بلکہ تمام مسلمانوں کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یتیم کی پرورش کرنے کے فضائل بھی بہت سارے چاہنے کا ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمایا سب سے بہترین مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر بہترین ہے۔ پھر فرمایا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین لوگ جنت میں مالدار لوگوں سے 40 برس پہلے پہنچ جائیں گے۔ 40 برس پہلے جو غریب و مسکین ہے مالدار سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اے فرمایا پھر کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسکین کو خالی نہ پھیرا کرو۔ اگر کوئی گھر میں مسکین آ جائے، کوئی مسکین آ جائے تو اس کو خالی نہ پھیرا کرو، چاہے کھجور کا کاش یعنی ایک ٹکڑا، کاش کہتے ہیں ایک ٹکڑا اگر کھجور کے پیس کریں تو کھجور کتنی ہے اس کے پیس کریں، تو کہا اے عائشہ کبھی کسی مسکین کو خالی نہ پھیرا کرو، خالی نہ جانے دیا کرو، چاہے اس کو کھجور کا ایک کاش ایک ٹکڑا کاٹ کے نہ دے دیا کرو۔ تو فرمایا قیامت میں تمہارے قریب رب تعالیٰ ہوگا اگر جو بندہ مسکین کو اپنے قریب کرے گا، مسکین کو غریب کو جو اپنے قریب کرے گا، فرمایا رب تعالیٰ اتنا ہی تمہارے قریب ہوگا۔ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو ان سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قریب کر دے گا، اللہ پاک تمہیں قیامت میں قریب کر دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ یتیم کو راضی کرنا نہ کسی رشتہ دار کو راضی کرنا، فقط اللہ کی رضا کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو سر کے بال جتنے ہیں یا اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا، اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں فرمایا یتیم لڑکے پر احسان کریں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، پھر 2 انگلیاں آپ نے یوں کھڑی کی،
فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت والا ہاتھ پھیرے، اور یہ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو. جو بندہ یوں کرے کہ رضا صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے تو ہر بار کے بدلے اسے نیکی ملے گی. صرف ہاتھ پھیرا تو آپ فرماتے ہیں یہ تو ثواب خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے. تو جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم دلوائے، اس کی تربیت کرے اور اس کی اچھی سوچ اس کو دے اور اس کو بڑا کرے، آپ فرماتے ہیں اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کا حصول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل بھی نرم ہو جاتا ہے، حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کا اظہار کیا. شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے، حبیبی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، تیری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں؟ تو فرمایا تو یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی. تیری جو نیک جائز تمنائیں حاجتیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا. کہا اسے اپنے پاس بٹھایا کر، اس سے محبت کیا کر، اپنے کھانے سے الگ کھانا پکوا کے نہیں کہ آج ہم نے دیگوں کا انتظام کر کے کرنا ہے. فرمایا نا اپنے کھانے سے بھی اس کو کھلایا کر تو تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا، تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو سر کے پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے کر آئے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، یعنی پیچھے سے یوں لے کے آئے، آگے کی طرف لے کے آئے تاکہ سارے بالوں پر ہاتھ پھر جائے. اگر فرماتے ہیں کہ یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو، کوئی بچہ یا بچی یتیم نہ ہو، اس کا والد ہو تو پھر آگے سے ہاتھ پھیر کر پیچھے کو لے کر جائے. اگر یتیم ہے تو پھر پیچھے سے یوں ہاتھ پھیرے تو آگے کو لے کر آئے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک میں بتایا گیا. اب سورہ معمول میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا دوسرا عیب، جو پہلا عیب تو یہ تھا کہ وہ کنجوس ہے، گھر والوں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، کسی کو بھی نہیں دیتے کہ کھانا کھلاؤ کسی کو. یہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا پہلا عیب تھا. اب دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نمازوں میں سستی والے، لاپرواہی والے کام کرتے ہیں. فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. کون؟ فرمایا جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، غافل ہے. تفسیر نصفی میں ہے کہ اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں کرتے، اس کو فرض نہیں سمجھتے. ہاں جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ سجدے رکوع کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نمازی کہیں، تاکہ لوگ ان کو نمازی کہیں، یہ سمجھیں کہ یہ نمازی ہے. لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتے، بس اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، نماز کی حقیقت کو
نہیں جانتے، اور یہ لوگ غافل ہیں، یہ غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کی چند صورتیں بنتی ہیں، مثلاً نماز پابندی سے نہ پڑھنا، یہ بھی غفلت میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح وقت پر نہ پڑھنا، وقت گزر جانے پر اپنی عادت بنانا، لیٹ پڑھنا، فرض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر واجبات نہ پڑھنا، فرض و واجبات کو ترک کرتے جانا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لینا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو یہ صورتیں اب ہمارے معاشرے میں عام ہیں، یہ معمولات میں سے ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بہت پائی جاتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں قضا کرتے ہیں، نمازوں کے فرض اور واجبات کو درست ادا نہیں کرتے، ادا کرنا تو دور کی بات ہے، جانتے نہیں ہیں کہ فرض و واجبات نماز میں کیا ہے۔ اب مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جنہیں نماز کے فرائض اور واجبات کا علم ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، کبھی دل کیا تو پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی 2 نمازیں پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، جب دل کیا پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ عام ہو گیا۔ ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یا ایسوں کی بھی ایک تعداد ہے جو نماز عید پڑھتے ہیں، بس عید والے دن آتے ہیں یا نماز جمعہ پڑھنا آتے ہیں، اور وہ بھی بیان سننے نہیں آتے، وہ بھی درس و بیان کے لیے نہیں آتے، وہ 2 فرض پڑھنے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے شاید اتنی نماز ہے، کہہ کے تھک چکے ہیں، لیکن وہ سمجھتے شاید یہی ہے۔ اب بہت سارے ایسے ہیں، یاد رکھیے نماز دین کا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے مل جائیں گے۔ اب اس آیت مقدسہ میں غی جو آیا ہے، اس کا تذکرہ جو آیا غی کا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور دوبارہ بھڑکنے لگتی ہے۔ جب بجھتی ہے، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، تو رب تعالیٰ اس کنویں کو کھولتا ہے تو وہ پھر بھڑکتی ہے اور بھڑکنے لگتی ہے۔ اے عاشقان رسول، خوف خداوندی سے لرز اٹھیے اور گھبرا کر جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر دیجئے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے وہ غی نامی جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ غی نامی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہولناک کنواں ہے اور اس میں اس کو گرا دیا جائے گا۔ اس خوفناک کنویں کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی گاؤں دیہات میں جائیں تو کوئی کنواں دیکھیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیے گا کہ میں اس کے اندر اگر پھینک دیا جاؤں، قید کر دیا جاؤں، تو میں اس کی قید نہیں سنبھال سکتا، تو اگر جہنم کی گئی وادی میں پھینک دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں کہ جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے ان قریب غی نامی کنویں میں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو پھر اس خوفناک کنویں کا عالم اگر دیکھنا ہے، سوچنا ہے، تو کبھی کہیں دور گھوٹ گھاٹ میں گئے ہوئے
کسی کنویں کے پاس کھڑے ہو کے سوچئے گا کہ یہ خالی کنواں ہے، اگر میں اس میں پھینک دیا جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس کنویں کا عالم کیا ہوگا؟ منقول ہے۔ بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوگی، 3 لائنیں لکھی ہوگی۔ پہلی لائن جو لکھی ہوگی، اس کے ماتھے پر، اس کے چہرے پر لکھا ہوگا، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ قیامت والے دن وہ آئے گا، 3 لائنیں اس کے چہرے پہ لکھی ہوگی۔ پہلی لائن کیا لکھی ہوگی؟ اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، یعنی نماز رب تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کا حق ضائع کرنے والے۔ دوسری آیت لکھی ہوگی، اے اللہ کے غضب کے ساتھ محسوس، یعنی اللہ کے غصے اور غضب سے جڑا ہوا ہے تو اس سے محسوس ہے۔ تیسری لکھی ہوگی، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ آج